تین ہی طرح کے میرا خیال ہے رابطے ہوتے ہیں ہمارے، یا ہم اپنے ساتھ بات کرتے ہیں، یا اپنے معاشرے کے ساتھ میں سے کسی سے بات کرتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو تینوں میں زیادہ سے زیادہ الفاظ قرآنی کا آ جائیں، فریزز قرآنی کا آ جائیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے جمعے ہم نے ایک قسط پڑھی جو ہے نا وہ کی تھی، وہ تھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج دوسری قسط ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آج جو آیت ہم نے مل کے چنی ہے وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہم پر ظاہر ہے دنیا ہے تو مشکلات تو آئیں گی، کوئی نہ کوئی ایسے حالات آئی جاتے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ نامناسب ہیں۔ ان حالات کے زیر اثر اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم مالک کائنات کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں، ہم کچھ ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر بیٹھتے ہیں جو کہ مالک کائنات کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے ادا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی بندگی کا تقاضا بھول گئے ہیں، ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں، ہم نے ایسا کر کیا دیا ہے، پتہ نہیں اللہ کو ہمارا ہی گھر نظر آ گیا، یعنی مشکلات ختم ہی نہیں ہو رہی، مطلب ایسا کیا گناہ کر دیا ہے جو ہم نے کبھی سکھ کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ اس طرح کے بہت سے الفاظ جب ہم یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، گویا ان الفاظ کے پیچھے شاید ایک خیال مضمر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو ہم پر مصیبت آئی ہے، یہ جو ہم پر نامساعد حالات آ گئے ہیں، یہ جو ہم پر ایسے کرائسس آ گئے ہیں جو ہم سے بیئر کرنا مشکل ہو رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ زیادتی کر دی ہے۔ یعنی یہ میرے رشتہ دار، یہ میرے محلے دار، یہ میرے دوست احباب سب اچھے پیچھے اچھے کھاتے پیتے ہیں، صحت مند ہیں، سب کچھ ان کے معاملات ٹھیک ہیں، میری باری آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اس طرح کے معاملات۔ تو یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں اور وہاں پر اپنی غلطی کو ٹریک کرنے کی کوشش کریں کہ اگر یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو کیوں ہے، اگر مجھے اس سے فرق پڑتا ہے تو، اگر یہ مجھ سے زیادہ عزت دار ہے تو کیوں ہے، اگر جو بھی آپ کو چیز اٹریکٹ کرتی ہے یا پھر پریشان کرتی ہے، اگر آپ میں سے کسی کے، آپ کے ریلیٹیوز میں سے کسی کے پاس زیادہ ہے، آپ اس کو اسٹڈی کرنے کی بجائے کہ اس کے پاس زیادہ کیوں ہے، میں اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کروں، ہم رویہ یہ اپنا لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ گلا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم باتیں پھر اس طرح کی کرتے ہیں، وہی شوگر کوٹنگ والی بات اگین سے، کہ وہ کچھ یوں ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ میری مشکلات حل کر دے؟ ہاں اللہ کے اختیار میں تو ہے، پھر کیوں نہیں کر رہا؟ وہ بھئی اللہ ہے، وہ آپ کا نوکر نہیں ہے، آپ اس کے نوکر ہیں، تو آپ اسے یہ بتائیں گے کہ یہ کر دے، وہ کر دے، یہ اٹھا کے وہاں رکھ دو، وہ اٹھا کے یہاں رکھ دو۔ ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں گو کہ ہماری باتوں سے مالک کائنات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن البتہ ہمارے نصیب پر ضرور فرق پڑتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اگر میں گر گیا ہوں، میں اٹھ کے دیکھوں کہ میرا جوتا سلپری تھا، یعنی میرے جوتے کے نیچے کوئی ریزسٹیو فورسز والی لائنز نہیں تھی، یا جگہ میں نے ویٹ چوز کر لی ہے، یا مجھے دوڑنا نہیں آ رہا، کیا ہو گیا؟ میں اپنی غلطی تلاش کرنے کے بجائے اللہ کو کوسنا شروع کر دوں کہ یہ سارے بھاگ گئے ہیں، آگے چلے گئے ہیں، انہوں نے نائکی کے شوز پہنے ہوئے ہیں، آپ نے یہ والا جوتا پہنا ہوا ہے ربڑ کا، تو گرنا ہی تھا آپ نے، یہ نہیں آپ نے دیکھا، آپ نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں گرا رہا ہے۔ یہ جو ایک خیال ہے نا، بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ مال کے کائنات قرآن الحکیم میں اس چیز کو آپ کو سکھاتے ہیں، اسی کے لیے آج ہم نے چوز کی ہے۔ آپ کو پتا ہے یوٹیوب پر جو ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اسی سیریز کی، وہ اس قدر مفصل اور ایسے فری ٹو ٹاک نہیں ہوتی، وہ بڑے نپے تلے اور تھوڑے الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں اپنی فیملی ممبر سے بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر جب میں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہاں پر مطلب سنبھل کے چند الفاظ بولنے ہیں اور دیٹس اٹ۔ باہر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو حکم ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی تم پر مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، اکثر تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، اگر کوئی کرائسس آ گئے ہیں، اگر کوئی ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کا کوئی ساتھ چھوڑ گیا اور آپ کا دل دکھ ہے، آپ کا کاروبار ڈسٹرائے ہو گیا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ ببانگ دوہل اعلان فرما رہے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی مصیبت ہے جو تم پر پہنچی ہے، 100%۔ پھر اللہ تعالیٰ ابھی کہہ رہے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر اوقات تو وہ معاف کر دیتا ہے، ساری تو ابھی وہ تمہیں مصیبتیں دے بھی نہیں رہا، تم نے جتنی کمائیاں اتنی مل جاتی تو تم سمجھتے تم جہنم میں ہو، اس سے بھی زیادہ شاید تم نے کما لی، اکثر تو اللہ نے معاف کر دی۔
لیکن تمہاری مینٹیننس بھی تو کرنی ہے, تمہیں ٹھیک بھی تو کرنا ہے. تم سوچو گے ہی نہیں, غلطی ڈھونڈو گے ہی نہیں, اصلاح والا تم اپنا پہلو ہی نہیں اجاگر کرو گے, تم یہاں پر فائدہ مند بنو گے ہی نہیں. اور اگر ایسے ہی یہاں پر زندگی گزارتی بغیر اصلاح کے تو اگلی زندگی تو واقعی جہنم بن جائے گی. تو لہٰذا آپ کو ہلا کر اٹھانے کے لیے آپ پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں چھاننی میں سے گزرنے دی جاتی ہیں. چلو ٹھیک ہے, تم نے 50 کمائی ہیں, تمہیں 3 تو ملے, تمہیں سمجھ تو آئے کہ تم کیا کما رہے ہو, یہ کما رہے ہو تم اس دنیا میں, لہذا ہوش کے ناخن لو. تو لہذا اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کے دل میں ایسا خیال پیدا ہو کہ میرے ساتھ ہی کیوں برا ہو رہا ہے, میں ہی کیوں ہمیشہ فیل ہو جاتا ہوں, اس کے کیوں نمبر زیادہ آ جاتے ہیں, یہ پہلی بار ٹیسٹ دے کے پاس ہو گیا ہے, میں چوتھی بار ٹیسٹ دے کے بھی فیل ہوں, یا مزید ٹرائی اگین, تو اس کے پیچھے لاجکس ہیں. یہاں کوئی ایسی رینڈملی بات نہیں ہو رہی, کوئی یہاں پر قرآن اندازی نہیں ہو رہی کہ ایویں اس کا نام نکل آتا ہے. ہر چیز کے پیچھے ریزنز ہیں, اور وہ ریزن تلاش کیجیے. مال کے کائنات آپ سے یہی چاہتے ہیں, اسی لیے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت آپ پر پہنچی ہے وہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی پہنچی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, ساری نہیں پہنچی, اکثر تو اس نے معاف کر دیا. آئندہ کبھی اگر آپ ایسے حالات میں ہوں تو آنکھیں بند کیجئے گا اور اپنے آپ کو مخاطب کیجئے گا, اور یہ آیت پڑھیے گا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم, کہ تم پر جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی پہنچی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اکثر تو اس نے معاف کر دی ہیں. اور اگر کبھی آپ کا کوئی بہن بھائی, کوئی دوست احباب آپ کو ایسے کرتا ہوا نظر آئے کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے, اگر اس کا کوئی اپنا فوت ہو گیا ہے یا کوئی ایسا کرائسس آ گیا ہے اس کی زندگی میں, وہ اللہ کے ساتھ گلا شکوہ کرنا شروع ہو گیا ہے, تو اس کو اس آیت کے ساتھ تذکیر کیجئے گا. جب وہ سننے کے موڈ میں ہو, جب اس کا تھوڑا کام ہو جائے, تو اس کو بتائیے گا کہ ایسا نہیں ہوتا, جو بھی ہم پر برا وقت آتا ہے وہ ہم نے کمایا ہوتا ہے. مال کے کائنات نے بھی سارے تو بھی ہم تک پہنچنے بھی نہیں دیے جو ہم نے مشکل کما لیے تھے. تو ان آیات کو آپ نے یاد کرنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور ان آیات کو یاد کر کے اپنی زندگی میں بار بار دہرانا ہے. آپ یہ آیت یاد کرنے اور پریکٹس کرنے کے لیے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے, اپنی زندگی کا کوئی کرائس سوچنا ہے, اور سوچ کے آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے. یہ آیت آپ نے تلاوت کرنی ہے.